ایک مشہور فلسفر ایمانوئل کانٹ نے کہا تھا کہ پیس از ناٹ دی ایبسنس آف وار بٹ دی پریزنس آف جسٹس. لیکن 6 مئی 2025 کو انڈیا نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان پہ ایئر اسٹرائکس کیے اور اب دونوں کنٹریز UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیلف ڈیفینس کی بات کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 51 کیا ہے, تاریخ میں اس کا کیسے مس یوز ہوا, اور انڈیا اور پاکستان اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ دونوں کنٹریز کو ایک نئی جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے, آج ہم ڈیٹیل میں اس کی بات کریں گے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. تو چلو شروع کرتے ہیں. UN چارٹر کا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے؟ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ممبر اسٹیٹ پہ آرم اٹیک ہوتا ہے تو وہ سیلف ڈیفینس کا حق رکھتی ہے. کب تک؟ جب تک UN سیکورٹی کونسل ایکٹیو نہیں ہوتی, یعنی وہ کوئی ایکشن نہیں لے لیتی. 1945 میں اس کو بنایا گیا تھا تاکہ اسٹیٹس اپنی پروٹیکشن کر سکیں, اور اسی کے تحت اس آرٹیکل کا ہسٹری میں کئی بار استعمال ہوا. اور آج انڈیا کا کہنا ہے کہ پہلگام اٹیک کے بعد اس کا حق تھا کہ وہ پاکستان میں موجود ٹیررسٹ کی ہائیڈ آؤٹس پہ اٹیک کرے, اور پاکستان بھی اب ریٹیلیشن کے لیے آرٹیکل 51 کا ذکر کر رہا ہے. انڈیا کا نیا فارن سیکرٹری وکرم مسری کہتا ہے کہ آپریشن سندور دراصل ٹیررزم کے خلاف تھا, اور پاکستان پہ ایئر اسٹرائکس آرٹیکل 51 کے انڈر لیجیٹیمیٹ سیلف ڈیفینس ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود جو ٹیررسٹ کیمپس جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ انڈیا پہ اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. دوسری طرف پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا نے پاکستان پر ایئر اسٹرائکس کر کے پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کی وائلیشن کی ہے, اور اب آرٹیکل 51 کے انڈر پاکستان ریٹیلیشن کا حق رکھتا ہے. ایسے میں UN نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی ہے. US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ایک شیمفل ایکٹ ہے انڈیا کی جانب سے, لہٰذا وہ امید رکھتے ہیں کہ دونوں کنٹریز ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف جائیں گی. رشیا نے نیوٹرل پوزیشن شو کی ہے, جبکہ ترکی نے سویلین ڈیتھس کی بھرپور مذمت کی ہے, کنڈمنیشن کی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یعنی ہسٹری میں UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کا مس یوز کیسے ہوا. پوسٹ ورلڈ وار 2 کئی ساری جنگیں چل رہی تھیں, جن میں ایک جنگ ویتنام وار بھی تھی. 1964 میں جب US نے اس میں انٹری ماری تو ان کا کہنا تھا کہ نارتھ ویتنام نے گولف آف ٹونکن پہ اٹیک کیا, اور آرٹیکل 51 کے انڈر سیلف ڈیفینس ان کا حق ہے. انہوں نے سیلف ڈیفینس کے طور پر آرٹیکل 51 کا استعمال کیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ اٹیک یا تو جھوٹا تھا یا پھر ایگزیجریٹڈ تھا. دوستوں, ویتنام وار 20 سال تک چلی, جس میں لگ بھگ 2 ملین لوگ مارے گئے. ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 51 سویلین ڈیتھس اور ڈسٹرکشن کا سبب بنا. دوسرا مس یوز تھا عراق انویژن 2003 میں US اور اس کے الائز نے عراق پر اٹیک کیا, اور انہوں نے کہا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. انہوں نے پریمپٹیو اسٹرائک کا نیریٹو بلڈ کیا اور کہا کہ ہم آرٹیکل 51 کا استعمال کر رہے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ عراق کے پاس کسی قسم کے کوئی بھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے, WMDs نہیں تھے, اور اس جنگ میں لگ بھگ 4 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی اور عراق تباہ ہوا, جس کے اثرات آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تیسرا مس یوز ہے وہ یوکرائن وار پیس 22. 2022 میں رشیا نے یوکرائن پہ اٹیک کیا اور آرٹیکل 51 کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ یوکرائن نیٹو کو جوائن کرے گا تو رشیا کی ساورنٹی کو خطرہ ہوگا, لہٰذا یوکرائن پہ اٹیک کرنا ایک سیلف ڈیفینس تھا. لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی آرم اٹیک نہیں تھا بلکہ اینٹیسپیٹری ڈیفینس تھا, جو آرٹیکل 51 کے انڈر کنٹروورشل ہے. یہ وار ابھی بھی جاری ہے, اور اس میں بھی کئی اموات ہوئیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ ریفیوجی بن گئے. اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. دوستو, آپریشن سندور اور آرٹیکل 51 ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک بڑا لیسن بھی ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز بڑھ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس آرٹیکل کا استعمال دونوں کنٹریز کے درمیان ایک بڑی جنگ کو چھیڑ دے گا یا پھر امن کی طرف لے کر جائے گا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کیسے ویتنام وار میں, عراق انویژن میں اور یوکرائن وار میں آرٹیکل 51 کو پاور کے لیے مس یوز کیا گیا, جس کے نتیجے میں ہمیشہ سویلین ڈیتھس ہوئی, اکنامک روئن ہوا اور پیس کو ڈسٹرب کیا گیا. دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈاز کا نتیجہ ہے. لیکن آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آرٹیکل 51 ابھی بھی ٹرسٹ وردی ہے؟ کیا یہ دنیا میں امن لا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں نئے چیپٹر کے ساتھ.
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।